آپ چھوٹے ہیں، آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کھیلنے کے لیے کبھی پارک میں جایا کرتے ہیں، کبھی گارڈن میں جایا کرتے ہیں، کبھی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، کبھی ہر طرح سے وہ کھیل میں بزی ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات مقدسہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے کھیل کود سے دور رہا کرتے تھے۔ اگر بچے محلے کے بچے آپ کے گھروں تک آ جایا کرتے تھے تب بھی آپ ان کے ساتھ کبھی نہیں جاتے تھے کھیلنے کی غرض سے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی ہے، بچپن کا زمانہ ہے، ابھی 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہیں۔ اللہ اللہ مسلمانوں، آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں، ہم نے شریعت کو بھلا دیا ہے، ہم نے دنیاوی چیز کو اپنے گھروں میں داخل کر دیا ہے، دنیا کے راستے پر ہم چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم شریعت کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج اس میں یہاں پر اتنے لوگ موجود ہیں، ہمیں کوئی بتا دے کہ جس کا بچہ 4 سال اور 4 ماہ 4 دن کا ہوا ہے، انہوں نے رسم بسم اللہ خوانی شروع کروائی ہے، کسی مولوی کو پکڑ کر لائے ہیں، کسی مولانوں کو اپنے گھر پر بلا کر کے لائے ہیں، اور سب سے پہلے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ میرا بچہ اگر دینی تعلیم کی طرف بڑھے، اگر تعلیم کے راستے پر چلے تو سب سے پہلے اس تعلیم کو حاصل کرے جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے۔ کبھی کوئی نہیں کرتا ہے، ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میرا بچہ 4 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کو کسی کالج میں ڈال دیا جائے، کسی اسکول میں ڈال دیا جائے، بچہ بڑھ رہا ہے، اگر زیادہ بڑا ہو جائے گا تو پڑھنے سے دور بھاگے گا، پڑھنے نہیں جائے گا، اسکول نہیں جائے گا۔ لیکن ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمارا یہی ہونا چاہیے، بزرگان دین کا جو قول ہے، بزرگان دین کا جو فرمان ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چلنے ہی کے لیے بزرگان دین نے، انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا ہے، جب بھی کوئی بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کروایا جائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اسے سنایا جائے اور قرآن کی آیتیں اس سے پڑھوائی جائے، یہاں سے اس کے تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ جب یہاں سے اس کی تعلیم کا آغاز ہوگا تو وہ بچہ ہمیشہ کامیاب نظر آئے گا، وہ بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ بچہ نماز کی پابندی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ تو الگ ہو گیا ہے کہ ہم جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے تو اس اسکول کا رخ کر لیتے ہیں، کالجوں کا رخ کر لیتے ہیں، اچھے سے اچھا کالج ڈھونڈتے ہیں، اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں جہاں پر اچھی دنیاوی تعلیم ہو۔ دنیاوی تعلیم دو، لیکن ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچے کی جب تعلیم شروع کرو تو بسم اللہ خوانی سے شروع کرواؤ، کسی اچھے مولوی کو لاؤ، اپنے گھر میں لا کر کے بچے کو سامنے بٹھاؤ، اور بٹھانے کے بعد وہ مولوی جو عالم ہو، عالم دین ہو، وہ بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے، قرآن پڑھ کر کے اسے سنائے اور قرآن کی کچھ آیتیں اس سے بھی پڑھوائے۔ بھلے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ پڑھے گا، لیکن جو بھی پڑھے گا وہ تمہارے لیے باعث برکت ہوگا۔ تمہارے لیے باعث برکت اس لیے ہوگا کہ جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اگر اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ جس کا بچہ دنیا میں رہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، وہ بچوں اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کے اوپر سے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اور اس کے اوپر جب سے وہ دنیا سے گیا ہے تب سے اس کے اوپر عذاب مسلط ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، فرشتے حیران و پریشان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، جب سے یہ بندہ دنیا سے آیا ہے اس کے اوپر عذاب مسلط ہے، لیکن اچانک یہ عذاب کو ہٹا کیوں دیا گیا ہے؟ عذاب اس سے دور کیوں کر دیا گیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں سنو، مجھ سے سوال کرنے والے سنو، اس لیے میں نے عذاب کو ہٹا دیا ہے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کا بچہ دنیا میں رہ کر کے اور میرا پاک نام لے لے، میں اس کے باپ کو، اس کے ماں کے اوپر عذاب کو مسلط کر دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دو، جس کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی، ہمیں بھی بخش دیا جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی ہے، کتنے
کتنے ذہین اعلیٰ حضرت تھے، قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی ذات پر۔ وہ اعلیٰ حضرت 4 ماہ 4 دن اور 4 سال 4 ماہ 4 دن ابھی ہوئے ہیں، ایک عالم دین ہے، بہت اس وقت کے ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں لے کر کے آتے ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ کوئی چھوٹا موٹا گھرانہ نہیں ہے، آپ کے گھرانے میں بہت کہ آپ کے دادا ولی کامل، آپ کے باپ ولی کامل، آپ کا گھرانہ ہی علمی گھرانہ تھا، لیکن پھر بھی ایک عالم دین کو لے کر کے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بچے کو بسم اللہ خوانی کرا دو۔ اللہ اللہ، استاد محترم ہے، آ گئے ہیں سامنے اعلیٰ حضرت ہیں۔ استاد محترم نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار اعلیٰ حضرت ہے، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر استاد محترم آگے کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو الف، الف پڑھتے ہیں، بولتے ہیں با، با پڑھتے ہیں، بولتے ہیں تا، تا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی بھی بچے کو جب شروع سے تعلیم دی جاتی ہے تو یہی تعلیم دی جاتی ہے، الف سے لے کر یا تک اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی اسی طرح آپ کے استاد محترم پڑھاتے جا رہے ہیں، جیم شین صاد ضاد طا ظا فا قاف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آخر میں لام الف پہ آ جاتے ہیں۔ جب لام اور الف پہ پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جد امجد سامنے موجود ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد محترم ہیں۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت لام اور الف پر پہنچتے ہیں رک جاتے ہیں۔ استاد محترم نے کہا بیٹا پڑھو لام الف، پھر نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میاں پڑھو لام الف۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہیں۔ جب آپ کے جد امجد نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ بچہ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ آج آپ کے جد امجد نے کہا کہ بیٹا پڑھو، استاد محترم کے حکم کی تعمیل کرو، وہ جو بول رہے ہیں اسے تم کرو۔ اللہ اللہ، قربان جائیے سرکار اعلیٰ حضرت پر۔ انہوں نے ایک سوال پیدا کر دیا، انہوں نے پوچھ لیا یہ لام اور الف ایک ساتھ کیوں آیا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی الف پڑھ لیا ہے، میں نے پہلے ہی لام پڑھ لیا ہے، یہ لام اور الف ایک ساتھ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اللہ مسلمانوں، آپ کے جد امجد ہیں، آپ کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو، یہ لام جو الف آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہ حمزہ کی حمزہ ہے اور ساکن ممکن ہو سکتا ہے، ساکن سے شروع کیا جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ اعلیٰ حضرت ہیں ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک سوال پیدا کر دیتے ہیں کہ آخر لام الف کو ملانے کی ضرورت کیا تھی؟ لام الف ہی کیوں ملایا گیا؟ لام کے ساتھ میں سین کو ملا دیا جاتا، لام کے ساتھ میں صاد کو ملا دیا جاتا، لام کے ساتھ میں تا کو ملا دیا جاتا، کسی اور حرف کو ملا دیا جاتا، صرف لام الف کو ہی ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے جد امجد نے آپ کو پھر سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد میں آپ نے سمجھانا شروع کر دیا کہ بیٹا سنو، لام اور الف جو ہے نسبتاً ایک جیسے لگ رہے ہیں، ان کا نسبت ایک جیسے ہے۔ اگر لام کو لکھا جائے اس میں بھی 3 حرف آتے ہیں، لام الف اور میم آتا ہے، 3 حرف اس میں بھی آتے ہیں، اور الف کو اگر لکھا جائے تو اس میں بھی 3 حرف آتے ہیں، الف لام اور فا آتا ہے۔ اس لیے یہ سیرت کے طور پر ایک جیسے ہیں اور صورت کے طور پر ایک جیسے ہیں، ان کا قلبی لگاؤ ہے، اسی لیے ایک ساتھ میں لام الف لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کتنے ذہین تھے، بچپن ہی سے کتنے ذہین تھے کہ انہوں نے شروع میں ہی اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ کا بچپنا آگے بڑھتا ہے، آگے چلتے چلتے آپ نے ساری دین کو حاصل کر لیا ہے، سارے علم کو حاصل کر لیا ہے۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی شروع کر دیا ہے، فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے۔ کوئی ایسا عالم دین آج کے دور میں جو بتا دے جو 13 سال کی عمر میں اس نے فتویٰ لکھا ہے؟ سب سے پہلے جو فتویٰ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا وہ رضاعت کا آیا تھا۔ رضاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر کسی دوسری ماں کے دودھ کو پی لے تو اس کے منہ سے حلق سے اس کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ جو بچہ پہلی ماں کا ہے اور جو دوسری ماں کا اس نے دودھ پیا ہے یہ دونوں بھائی ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے تم شادیاں نہیں کر سکتے ہو، ان سے تم بیاہ نہیں کر سکتے ہو، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ یہی سوال سب سے پہلے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تھا۔ اس وقت آپ نے کتنا ہی بہترین انداز میں آپ نے جواب دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر بچے کے حلق میں منہ کے ذریعے سے یا کان کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے
حلق سے دودھ نیچے اتر جائے تو وہ رضاعت کہلائے گا، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں جن کے اوپر آپ کے پیر و مرشد بھی ناز کیا کرتے تھے۔ 22 سال کی عمر میں جب آپ مرید ہوئے ہیں، مارہرہ شریف مقدسہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر جب کوئی مریدی کے لیے جاتا تھا وہاں پر تو سب سے پہلے اسے چلہ کشی کرایا جاتا تھا، سب سے پہلے اس سے مجاہدات کرائے جاتے تھے۔ سب کچھ کرانے کے بعد میں جب وہ پاک و صاف ہو جاتا تھا، جب ایک دم پاک ہو جاتا تھا، تب اس کو سلسلہ قادریہ میں مرید کیا جاتا تھا، اس کو خلافت دیا جاتا تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ اپنے والد محترم کے ساتھ مارہرہ شریف پہنچتے ہیں اور سرکار آل رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہی آپ کو سرکار آل رسول ہیں مرید کر لیتے ہیں، اور مرید کر ہی نہیں لیتے بلکہ آپ کو خلافت و ریاضت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کی بارگاہ کا جو معمول تھا، ان کے یہاں کا جو قانون تھا، آپ کے جو یہاں پہلے سے مریدین تھے وہ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، ان کے پیٹ میں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، وہ ان کا ذہن و دماغ بٹا ہوا ہے۔ وہ سرکار آل رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور، میں نے جو آج تک دیکھا ہے کہ یہاں پر جو بھی مریدی کے لیے آتا ہے، مرید ہونے کے لیے آتا ہے، آپ اس سے پہلے چلہ کشی کراتے ہیں، آپ پہلے اس سے کشف و کرامت کراتے ہیں، آپ پہلے اس سے کشف کراتے ہیں، مجاہدات کراتے ہیں، ریاضات کراتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے سلسلے میں اسے مرید کرتے ہیں، سلسلہ قادریہ میں مرید کرتے ہیں۔ لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں، آج سب سے الٹا ہو رہا ہے، یہ تو ابھی آئے ہیں، آپ نے انہیں مرید کر لیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ آل رسول ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے سنو، اے میرے مریدوں سنو، یہ تو جب آئے تھے ہر چیز سے پاک و صاف تھے، ان کا دل بھی پاک تھا، ان کا قدم بھی پاک تھا، ان کی زبانیں بھی پاک تھی، یہ ہر چیز سے پاک تھے، اسی لیے میں نے مرید کر لیا ہے اور انہیں خلافت اور ریاست ادا کر دیا ہے، اپنے سلاسل کی خلافت ادا کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو ارشاد فرماتے ہیں، مریدوں نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک میں یہ کشمکش میں پڑا تھا، ابھی تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں پر میری حاضری ہوگی، رب کے سامنے پیش ہوں گا تو رب پوچھے گا، اے آل رسول تم میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ تو میں کیا جواب دوں گا، کیا پیش کروں گا؟ لیکن آج سے میں بے خوف ہو گیا ہوں، آج میں بے خوف ہو گیا ہوں۔ جب سے رب پوچھے گا، اے آل رسول تو کیا لے کر کے آیا ہے، اور رب پوچھے گا اے آل رسول تو کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں پیش کر دوں گا کہ میں احمد رضا کو لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات مقدسہ ہے جن کے اوپر آپ کے پیر و مرشد بھی ناز کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج ہم ان کو بھلا دیے ہیں، آج ہم ان کا جب عرس آتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آج ہم اپنے گھروں میں تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن کبھی ہمیں عربی تعارف معلوم ہی نہیں ہے، کبھی ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے، وہ تو بدعتی تھے، وہ تو بدعت کا کام کرتے تھے۔ اللہ اللہ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے جو بتایا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، پہلے تم اس کو پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد پھر کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، اعلیٰ حضرت کیا کیا ہے۔ آج ہمارے اندر ایک رواج جو ہے یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے، اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا ہے بلکہ میری اور آپ کی غلطی ہے۔ ہم مزاروں پر جاتے ہیں تو مزاروں پر جو اپنے سروں کو رکھ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ مزاروں پر جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں اور اندر جانے کے لیے لائن لگا دیتے ہیں، عورتوں کو مزار پر جانے سے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ تم اعلیٰ حضرت کا دوست دیتے ہو، تم اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے ہو، ارے پہلے ان کی کتابوں کو تو پڑھو، انہوں نے جو فرمان عطا کیا ہے اسے تو دیکھو، انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہے۔ اگر انہوں نے نعت لکھنا شروع کر دیا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنائی کی ہے، کبھی کسی کی